سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور کرغزستان نے اپنے عوام کے باہمی مفاد اور منصوبہ دو طرفہ تعلقات کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بحری امور کے وزیر نے قومی جہاز رانی کے بیڑے کو وسعت دینے اور جدید بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے۔ وزیر صحت نے آبادی میں اضافے کی شرح پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے گزشتہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ 4.7% اضافہ ہوا ہے۔ دفتر خارجہ نے شام کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شامی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 92 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کرغزستان دو طرفہ تعاون میں پیش رفت کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جمہوریہ کرغزستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین عادل بیزالوف کی زیر قیادت ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان پروٹوکول اور مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بین الحکومتی کمیشن کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا اور معاہدوں کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے بروقت پیش رفت کی اہمیت پر زور دیا۔ کرغز وفد نے قریبی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے اپنے عوام کے باہمی فائدے کے لیے مل کر کام کرنے اور پاکستان اور کرغزستان کے مضبوط تعلقات کے لیے ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت صرف دہشت گردی کے مسئلے تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دو طرفہ ملاقات کے دوران جموں کشمیر کے دیرینہ تنازع کو بھی اٹھایا گیا اور اس بات پر زور دیا کہ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متعدد بار اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے حصے کا پانی موڑنے یا روکنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اپنے امریکی دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اصلاحات کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو عالمی ادارے میں مناسب نمائندگی دی جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ الیاحیہ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، فوڈ سیکورٹی اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پاکستان اور کویت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی جاری کارروائیوں اور غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وزراء نے ایک منصفانہ اور دیر پا حل کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے
قومی جہاز رانی کے بیڑے کو وسعت دینے اور جدید بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے۔ معاہدوں پر دستخط کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ اقدام سمندری انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور غیر ملکی جہازوں پر انحصار کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اگلے 3 سالوں میں اپنی جہاز رانی کی صلاحیت کو 600% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی نے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ الگ الگ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جس میں بیڑے کی توسیع کے منصوبے کے لیے مالی تعاون کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قومی صحت کی خدمات کے وزیر مصطفیٰ کمال نے آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بچوں کی پیدائش کے درمیان مناسب وقفے کو یقینی بنانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حفاظتی تدابیر کے ذریعے بیماریوں کو کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت پاکستان میں گزشتہ مالی سال کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 4.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان اہم غیر ملکی سرمایہ کاروں میں چین، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جاپان اور ترکی شامل ہیں۔ چین نے پاکستان میں 1.22 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کر کے ایک نیا سنگ میل عبور کیا اور 90.3% اضافے کے ساتھ سر فہرست رہا۔ ہانگ کانگ نے توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں 49 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے افسران کے لیے فیک نیوز کے عنوان سے 4 روزہ تربیتی کورس آج اسلام آباد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں اختتام پذیر ہوا۔ کورس میں راولپنڈی اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے افسران نے انفرادی جبکہ ملک کے دیگر حصوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے جعلی خبروں کے مختلف پہلوؤں بالخصوص پاک بھارت کشیدگی کے پس منظر میں ملک کی موجودہ چیلنجنگ صورتحال کے بارے میں تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے خاص طور پر سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور دیا۔ فتنۃ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں۔ قلات آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والا دہشت گرد سہیب لانگو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ اس سے قبل فتنۃ الہندوستان کے مارے جانے والے کئی دہشت گرد نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ نام نہاد لاپتہ افراد وہی ہیں جو فتنۃ الہندوستان کے اعلی کار کے طور پر نہتے اور بے گناہ پاکستانیوں پر دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہیں۔ مہرنگ لانگو اور اس کے سہولتکاروں نے کبھی بھی نہتے اور معصوم پاکستانیوں پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت نہیں کی۔ مصدقہ شواہد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی دراصل فتنۃ الہندوستان کی پراکسی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج میں نقاب پوش افراد دراصل دہشت گردوں کے اعلی کار اور سہولتکار ہیں۔ پاکستان نے ملائیشیا کے زیر اہتمام کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس کے کامیاب انعقاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کے جذبے کو سراہتا ہے اور سفارتکاری اور علاقائی تعاون کے ذریعے پرامن حل کے لیے پرامید ہے۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی سیاسی اور انسانی صورتحال پر بریفنگ کے دوران پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ سویدا، دارا اور دمشق اور مقبوضہ گولان میں اسرائیل کے حالیہ فضائی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے علاقائی استحکام اور شام میں بحالی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ عاصم افتخار احمد نے شام کے عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک پرامن، مستحکم اور خود مختار شام کے لیے پرعزم ہیں جو اس کے شہریوں کی امنگوں کا عکاس ہو۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارت کو مذاکرات اور مفاہمت کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ جموں کشمیر کے عوام باوقار طریقے سے امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر زیادہ سیکورٹی فورسز تعینات کرنے، سخت کالے قوانین نافذ کرنے یا نوجوانوں کو جیلوں میں قید کرنے سے حل نہیں ہو سکتا۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 92 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 59,900 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ تاشقند میں آج 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی والی بال چیمپئن شپ میں ارجنٹائن نے پاکستان کو 3-2 سے ہرا دیا۔ شکست کے باوجود پاکستان کی ٹیم چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ کر پول اے میں سر فہرست ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں شدید بارش بھی متوقع ہے، تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 31، پشاور 38، گلگت 37، مظفر آباد 35، مری 22، جبکہ سری نگر 29، جموں 31 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور کرغزستان نے اپنے عوام کے باہمی مفاد اور مضبوط دو طرفہ تعلقات کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بحری امور کے وزیر نے قومی جہاز رانی کے بیڑے کو وسعت دینے اور جدید بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے۔ پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے گزشتہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ 4.7% اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔